شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر، آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر، لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، حبیب الرحمن صاحب اور جناب رفیق شیخ صاحب اور دیگر معزز حضرات گرامی، دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے، بہت آسان کر دیتا ہوں کہ دنیا میں دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے۔ پھر مسلمانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہدایتی یافتہ ہوتے ہیں اور ایک گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک عمل کی گمراہی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر ہے عقیدے کی گمراہی ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، عمل کی گمراہی سے جو بڑی گمراہی ہے وہ عقیدے کی گمراہی ہوتی ہے، اس لیے کہ عقیدہ جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے، اور جب عقیدہ خراب ہو گیا تو ایمان بھی نہیں رہا، اس لیے یہ بڑی گمراہی ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اس کو گمراہ کر دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت بولیے نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب اس کی ضد کیا ہوگی ہدایت کی؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ جسے چاہے کیا کر دے بولیے جی؟ گمراہ کر دے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے نا تو پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر کی آیت نمبر جو ہے وہ 22 ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا فرمایا؟ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ارے زور سے کہہ دیجئے نا، اب آپ کی آواز کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو جسے اللہ چاہے ہدایت دے دے، جب ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کیا کرتا ہے بولیے؟ کھول دیتا ہے۔ جب اسلام کے لیے کھول دیا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہے، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جس کو دین کی صحیح سمجھ آ رہی ہے وہ ہدایت پر ہے، اللہ نے اس کے سینے کو کھول رکھا ہے، اور جس نے دین کو صحیح نہیں سمجھا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا نہیں، وہ ہدایت پر بھی بولیے نہیں ہے۔ یہ سمجھ کا ہونا بہت ضروری ہے، اس سمجھ کا ہونا بولیے بہت ضروری ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے معنی میں، اس کے مفاہیم میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور حتیٰ کہ کیا ہوتے ہیں پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس دور حاضر کے جدید فتنوں میں ایک جدید فتنہ ہے جسے لوگ مرزا محمد علی انجیری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے نوجوان نسلوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے اور مشن سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں ہدایت پر ہوں۔ حالانکہ یہ گمراہی کی دلیل بھی یہ ہوتی ہے، انسان گمراہ ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ خود کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی اسی حال ہی میں اسے ایک نیا بیان دیا، اس نے گستاخ رسول کی۔ پہلے تو کہا کرتا تھا بابا کوئی شے نہیں،
بابا کوئی شے نہیں، میں سوئی کو پھوڑ کے رکھ دوں گا اور مرزا جی ہم بھی آپ کو پھوڑ کے رکھ دیں گے، آپ بھی کوئی شے نہیں۔ پھر اس نے کہا جب توحید بیان ہوگی، اب دھڑلے سے کہہ رہا ہے، جرأت دیکھیے، کہتا جب توحید بیان ہوگی نا تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو ہی جائے گی، کیونکہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شے کوئی نہیں۔ کیا کہا اس نے؟ کوئی نبی، کوئی بابا، کوئی شے کوئی نہیں۔ مرزا جی آپ بھی کوئی شے نہیں، آپ بھی کوئی شے نہیں، آپ کا بابا اسحاق فیصل آبادی وہ بھی کوئی شے نہیں، اس کو یہ حسین کہتا ہے اس دور کا، وہ آپ کا آئنسٹائن البانی وہ بھی کوئی شے نہیں۔ شے کیا؟ تیری کوئی اوقات ہی کوئی نہیں، تیری کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ علماء جو ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اب اس نے اپنے اس باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھی اور کہتا ہے دیکھو نبی کو شے کوئی نہیں۔ اصل میں وہ اپنا اس عقیدے کو کھل کے تو بیان نہ کر سکا، وہ بیان کر بھی کہہ سکتا ہے جو اس کا باطل عقیدہ ہے، چونکہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ ہے خارجیوں والا۔ درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ تو میں وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے پھر اگر اللہ کسی بات کا ارادہ کر لے تو ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں؟ بولیے ابھی خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ یہ شیعہ کا لفظ کیا کہنے لگا؟ شیعی کوئی نہیں، بابا تو شیعی کوئی نہیں۔ اب آیت کریمہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ آیت کریمہ آئی ہے کافروں کے حق میں۔ کس کے حق میں آئی ہے؟ بولیے کافروں کے حق میں آئی ہے، اور چسپا کس پہ کر رہا ہے؟ انبیاء پر، اولیاء پر، اس لیے کہ مرزا جو ہے نا خارجی بھی ہے، کیونکہ خارجیوں کی علامت یہ تھی وہ آیت کریمہ جو بتوں اور کافروں کے حق میں نازل ہوئی تھی وہ انبیاء اولیاء پہ لگایا کرتے تھے، اور مرزا کا بھی کام یہی ہے، جب تک یہ دھوکہ نہیں دے گا، فریب نہیں کرے گا، اس کا مسئلہ حل ہوگا نہیں ہے۔ اب دیکھیے عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا، اب میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، اور وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کو خدا کہہ دیا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ بولیے خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں؟ جبکہ اللہ اولاد سے کیا ہے؟ بولیے پاک ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ توبہ ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 30 ہے۔ کیا کہا یہودی عیسائیوں نے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا۔ تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دونوں نے اللہ کا بیٹا بتایا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا
بیٹا کہہ دیا یا خدا کہہ دیا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کافروں کو. اب سمجھیے، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم. اللہ فرما رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجیے. مرزا نے اس آیت کو لیا اور آیت میں کیا کہتا ہے؟ شے کوئی نہیں. اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ بن مریم کو وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سمجھیے، اللہ کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عیسائیوں کو جواب دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے تم کو خدا مان رہے ہو نا، اگر میں رب کائنات ہو کر ان کو ہلاک کرنا چاہوں تو بولیے مجھے اس کام سے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. اگر خدا ہیں بقول تمہارے تو مجھے روک کر دکھاؤ. سمجھایا یہ جا رہا ہے اگر یہ خدا ہے تو پھر مجھے ذرا روک کر دکھاؤ. من فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، سب کس کا ہے؟ بولیے اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہودیوں نے ایک دعویٰ اور بھی کیا تھا. ایک دعویٰ کیا کیا کہ ہم اللہ کے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ایک دعویٰ اور کیا. کیا دعویٰ کیا تھا؟ کہ لگے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہودی اور نصارہ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. کیا کہہ رہے؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. تو اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم اللہ کے محبوب اور پیارے ہو، بیٹے ہو، تو پھر اللہ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ جو اللہ کا بیٹا ہوا، اللہ کا پیارا ہوا، تو اللہ اس کو عذاب دیتا نہیں ہے، مگر تم کو اللہ عذاب دے گا. معلوم یہ ہوا نہ تم اللہ کے بیٹے ہو نہ تم اللہ کے پیارے ہو، اس لیے کہ اللہ تو اولاد سے پاک ہے. اللہ تو اولاد سے پاک ہے. اچھا صاحب، یہ بات آپ نے سمجھ لی. کس کے بارے میں تھی؟ کافروں کے بارے میں تھی. لگا کس میں دی؟ اللہ کے بارے میں. ان کا رد کیا ہے، ان کا رد ہو رہا ہے. اچھا، ایک آیت کریمہ اس نے اور پیش کی. یہ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے 76 ہے. اس نے کہا دیکھو، ما لا یملک ضرا ولا نفعا، یہ عیسیٰ علیہ السلام تو کسی چیز کے نفع نقصان کے مالک نہیں. کیا کہا؟ یہ نبی کسی شے کے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ تو کوئی شے ہی نہیں. اب اس نے ایک تان اور کی. اب اس میں رد ہو رہا ہے کس کا؟ کافروں کا. کس طرح؟ آیت کریمہ پوری دیکھ لیجیے. وہ کیا ہے؟ قل اتعبدون من دون اللہ، اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے جن کی تم عبادت کرتے ہو. کہا جا رہا ہے کافروں سے، کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو نا. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، یہ تو کسی چیز کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے ذاتی طور پر. انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا تھا نا. اب یہاں رد ہو رہا ہے الوہیت کا، ان کے خدا ہونے کا رد کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے تم ان کو خدا نہ مانو، اس لیے کہ یہ بذات خود کسی چیز کے نفع نقصان کے مالک بولیے نہیں ہے. تمہیں نفع نہیں دے سکتے خود بخود، تمہیں نقصان بھی بولیے نہیں دے سکتے. اب وہ یہ آیت کریمہ لے کے کہتا ہے دیکھو یہ بابا تو کوئی شے نہیں، نبی تو کوئی شے نہیں،
کوئی نقصان نہیں دے سکتے، نفع نہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. بھائی تھوڑی دیر کے لیے ان کا یہ فارمولا مان لیا جائے تو مرزا صاحب ہمیں اجازت دو گے کہ ہم ایک ڈنڈا لیں اور آپ کے سر پہ دے مارے زور سے؟ کیا خیال ہے؟ پھر کہیں کہ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں ہو سکتا، تو ذرا ڈنڈا زور سے مارے مرزا جی کو. پھر پوچھو کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا؟ ہے جی؟ ارے کرو گے نہیں کرو گے؟ جہاں مرزا کا چیلا مل جائے، اس کا عقیدہ یہ ہو، اس کے فوراً ڈنڈا مارو زور سے. کہو بھائی نقصان تو نہیں ہوا نا، نقصان تو اللہ دے گا. وہ کہے گا بھائی میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میرا سر پھوٹ گیا، تو معلوم یہ ہوا ڈنڈے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. وہ تیرا سر بھی پھوڑ سکتا ہے، وہ پھوٹ سکتا ہے اس سے، تیری ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے اس سے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جب شان کی بات آئے گی تو بتا دیا میرا نبی جب پھونک مار دے تو پرندے بھی زندہ کر سکتا ہے. ابھی تو الوہیت کے رد ہے، تم خدا نہ مانو. یہ ذاتی طور پہ کسی شے کے مختار بولیے نہیں ہے، الوہیت کا رکھتا. اب دیکھیے، اور جب اللہ نے اپنی عطا کی بات کی نا تو پھر کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران کو نکال لیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگ، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں میری قوم کے لوگوں، میں ایک مٹی لیتا ہوں اور مٹی لے کر اس سے پرندے کی کوئی صورت بناتا ہوں. صورت آپ نے مٹی لی، مٹی لینے کے بعد پرندے کی کوئی صورت بنائی، شکل بنائی. یا یوں سمجھ لو، آسان سے دو طرح سمجھا دوں. کسی نے زمین پر کوئی تصویر بنا دی انگلی سے، یا آپ نے مٹی لی، مٹی سے لے کے کوئی نہ کوئی صورت بنائی. بنانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر آپ نے کیا باری؟ ارے زور سے بول دیجیے نا. پھونک ماری. میں کیا ہوگا اس پھونک سے؟ اس پھونک سے ہوگا کیا؟ فرمایا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب میں پرندے کی مورت لے کر، مٹی لے کر پرندے کی صورت بناؤں گا، پھونک ماروں گا، پھونک مارنے کی وجہ سے وہ پرندہ سچ مچ کے زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دے گا. آپ نے پرندے بنا بنا کے پھونک مار کے اڑا دی. پہلے کیا کہا تھا؟ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے ذاتی طور پر، اور تم خدا نہ مانو، یہ تو میرے بنائے ہوئے مخلوق ہے. اب کمال کی بات ہو رہی ہے، اب کمال کی بات ہو رہی ہے. دیکھو میں نے عیسیٰ کو ایسا کمال عطا فرمایا ہے، یہ پھونک مار کے نا پرندے بھی زندہ کر دیتا ہے. اب انہوں نے طرح طرح کے پرندے لے آئے، فرمائش کی عیسیٰ علیہ السلام سے. آپ کے ذوق کے لیے ایک بات کر دیتا ہوں، وقت تو محدود رہا. انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، ایسا کریں کہ ایک چمگادڑ بنا دیجئے. کیا بنائیے؟ چمگادڑ. اب چمگادڑ کے متعلق دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں. فرمائش کی آپ ذرا چمگادڑ بنائیے. چمگادڑ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ چمگادڑ جو ایک پرندہ ہے، کیا ہے؟ پرندہ ہے. پہلی بات، بغیر پر کے اڑتا ہے، اس کے پر نہیں. پرندے کے منہ میں ہوتی ہے چونچ، دانت نہیں ہوتے، مگر چمگادڑ کے منہ میں دانت ہوتے ہیں. پرندے دیتے ہیں انڈے، مگر یہ بچے دیتا ہے. اس کے سینے پہ پستان ہوتی ہیں. کتنا فرق ہے! عجیب و غریب مخلوق ہے پرندہ، اڑنے والا، پر بھی نہیں، اور منہ میں اس کے دانت ہیں، اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتا ہے، اس کو ہیز بھی آتا ہے. فرمایا یہ بناؤ، تو آپ نے وہ بنا کے اڑا دیا. پھر آپ نے فرمایا ابرئ الاکمہ والابرص،
اور میں سے پرندے زندہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ کوئی بیمار آ جائے نا، بیمار کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اس کو صحیح بھی کر دیتا ہوں۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے نا۔ اب جنہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، جس طرح مرزا چلا چلا کے بولتا ہے، اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر کوئی مریض آ جائے نا تو شفا بھی دے دیتا ہوں۔ 50 ہزار لوگوں کو آپ نے شفا دیتے تھے، مادرزاد، اندھا، نابینا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تشریف لائے نا، طب کا دور تھا، بڑے بڑے طباء تھے، بڑے بڑے ماہر تھے، طب کے حکیم تھے، لیکن سب کے سب بے بس ہو گئے کہ جو مادرزاد اندھا ہوتا اس کا علاج نہیں ہوتا تھا، جو نابینا پیدا ہوا ہے اس کا علاج نہیں تھا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتے نا، آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کو شفا عطا فرما دیتا تھا، آنکھوں والا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ کیا دیا، بولیے، انعام عطا فرمایا تھا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، وقت کے پیش نظر ان میں سے میں نے 2 آپ کے سامنے عرض کرتی ہے۔ ایک کے بعد ہے سورہ نساء، اس نے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ اس نے اور پیش کی۔ اس سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 176 ہے۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ اس نے ایک آیت کریمہ اور یہاں بیان کی، کیا ہے؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله والملائكة المقربون۔ اب یہاں یہودیوں کا ایک رد اور بیان کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کا، کہ اللہ کے نبی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کا عبد ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس بولیے نہیں کرتے، فخر سے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بالکل اسی طرح وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو عبد کہنے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ عیسائی جو تھے نا وہ لڑتے تھے، کہا کرتے تھے تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام ان سے فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ اس کا کرتے تھے، بولیے، انکار کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یار تم ان کو بندہ کہہ رہے ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بندہ کہنے میں عار نہیں ہے، عظمتیں ہیں۔ کیا ہیں بولیے جی؟ عظمتیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے نا اور ملاقات ہوئی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا جس نے سیر کرائے اپنے بندے کو۔ جتنے مرتبے حضور کو جو ملے ہیں نا عبدیت کی وجہ سے ملے ہیں۔ رسالت کا مرتبہ تو بہت بلند والا ہے، بہت بلند والا ہے، اور عبد ہونے میں بولیے شانیں ہیں، عار نہیں، نفرت نہیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ ان کو عبد نہ کہو، بندہ نہ کہو، وہ تو کیا ہے؟ خدا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ عبد ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے، خود کیا کہا ہے؟ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے نا، کیا کہا تھا آپ نے؟ آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ۔ ارے زور سے کہہ دیجئے نا، یہ سورہ مریم ہے۔ عیسائی کہہ رہے ہیں ان کو بندہ نہیں کہو، خدا کہو، خدا کے بیٹے ہیں، میں بتا چکا ہوں۔ اور وہ عار محسوس کرتے تھے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم انہیں عبد کہیں، کن کو؟ عیسائیوں کو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟
قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ اس کا کرتے انکار۔ آپ نے فرمایا وہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے۔ حضرات محترم، اب ذرا توجہ چاہیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑا کمال بھی عطا کیا ہے۔ کیا ہے جی؟ کمال عطا کیا ہے، اور یہ کمال جو ہے اپنے خاص خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جس سے مرزا کہنا نا کوئی شے نہیں ہے، شے سے مراد کچھ کر ہی نہیں سکتے، بے بس ہے، مجبور ہے۔ نبی اولیاء اللہ جو ہے بے بس نہیں ہوتے، مجبور نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ کے آگے تو بے بسی ہے نا، لیکن مخلوق کے آگے بے بس بولیے نہیں ہے۔ اور جب مخلوق کی باری آتی تو اللہ چاہتا ہے تو پھر ان کے ہاتھوں پر ایسے ایسے کمال ظاہر کر دیتا ہے جو آپ کی اور میری عقل کیا ہو جاتی ہے بولیے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آخری بات، 1 منٹ ہی رہ گیا صرف میرے پاس۔ اچھا، پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ آسان سا سوال۔ آپ کہیں گے زمین سے، پہاڑوں سے، آبشاروں سے پانی نکلتا ہے نا، اس لیے کہ پتھروں میں پانی موجود ہوتا ہے تبھی تو نکلتا ہے نا۔ اگر زمین میں پانی نہ ہو بولے نکلے گا؟ ارے بولیے تو نہیں نکلے گا۔ کمال تو وہ ہے جگہ جہاں پانی موجود نہ ہو وہاں سے نکل آئے، بھئی پانی وہاں سے نکل آئے کہ جہاں موجود ہی نہ ہو۔ اب دیکھیے نا، جب ایک موقع آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری منٹ ہے میرے پاس، صرف اشارہ طرح کروں گا۔ ایک موقع آیا، سفر کا موقع تھا نا، حضور نے فرمایا تمہارا پانی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ پانی تو ختم ہو گیا، تھوڑا سا پانی باقی ہے۔ فرمایا سارا پانی جمع کر لو۔ سارا پانی جو جمع کیا نا، ایک برتن لے کر آیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست ہاتھ رکھ دیا، دست اقدس کو اس میں رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا؟ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ رہے تھے۔ 1500 صحابہ نے اس پانی سے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، جانوں نے بھی استعمال کیا، پانی کم نہیں ہوا۔ پوچھا تھے تو 1500، اگر اس سے زائد بھی ہوتے سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ مرزا جی دیکھو، یہ نبی کا کمال تو کہتا کوئی شے کوئی نہیں اور تیری اوقات ہی کوئی نہیں۔ تو لہذا اس کے باطل عقائد و نظریات میں نہ جانا، اپنی نوجوان نسلوں کو بچاؤ اور علماء سے وابستہ رکھو، رابطے میں رہو، کیونکہ جب تک اس نے یہ دیکھنے کا ہے کہ مولوی کے پاس نہیں جانا، اسے معلوم ہے نا کہ مولویوں کے پاس گئے، علماء کے پاس گئے تو علماء اس کو پھوڑ کے رکھ دیں گے، اس کی حرکتوں کو، اس کے دلائل کو چاک کر دیں گے، اس کی دھوکہ دہی بتا دیں گے، تو ہماری نوجوان نسل جو اس کو فریب میں آ جاتی ہے۔ تو لہذا برائے کرم اپنی نسل کی حفاظت کرو اور صحیح عقائد و نظر رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔